مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں بالکل ضعیف روایات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ اور دین کے باقی احکام میں کیا فرق ہے؟ یہ عقیدہ کہاں بیان ہوتا ہے؟ اور دین نے جو عقائد کی فہرست دی ہے اس میں آپ نے اس کو کیوں شامل نہیں کیا؟ ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں ثاقب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ ظہور امام مہدی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ جو دین مکمل ہو گیا، قرآن نے اس کی تصدیق کر دی، نبوت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گیا، اور دین کے تمام معاملات میں قرآن ہی کو فیصلہ کن اتھارٹی حاصل ہو گئی، تو جو کچھ ظہور مہدی کے معاملے میں ذخیرہ احادیث سے اخذ کیا جاتا ہے، اگر اس نتیجہ فکر کو درست مان کر ظہور امام مہدی کا انتظار کیا جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان و عقیدہ کے حوالے سے وہ کیا مسئلہ یا بگاڑ ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے؟ اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ میں نے تو پرسوں سے اس میں اپنی تحقیق بیان کر رکھی ہے۔ مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں بالکل ضعیف روایات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور اعتراضات سیریز میں اس کو خاص طور پر موضوع بنا کے جتنی روایات بھی، اور وہ 6-7 ہی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، ان سب پر تبصرہ کیا ہے اور ان کی حقیقت واضح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم سب اب تک جتنے اعتراضات زیر بحث آئے اس کے بارے میں ہمارے جو علماء ہیں بالعموم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں ثانوی ہیں، دین کے احکام کے اندر بحث ہے، داڑھی ہو گیا، پردہ ہو گیا، سود ہو گیا، یا فطرت کے مباحث ہو گئے۔ لیکن یہ وہ پہلا اعتراض ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے، اور غامدی صاحب نے دین کے اس دائرے میں جہاں پر اختلاف چلیں کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے عقائد کی نوعیت کی چیز میں اختلاف کر دیا ہے، اور یہ بہت سنگین انحراف ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کا میں آغاز کرنے سے چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے پیچھے جن چیزوں میں بحث کی اور اب ہم جس موضوع پہ آگے ہیں، یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ اور دین کے باقی احکام میں کیا فرق ہے؟ یہ عقیدہ کہاں بیان ہوتا ہے؟ اور دین نے جو عقائد کی فہرست دی ہے اس میں آپ نے اس کو کیوں شامل نہیں کیا؟ پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ لفظ عقیدہ بہت بات کی ایجاد ہے۔ اچھا، قرآن مجید، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات، صحابہ کے آثار اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اچھا، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یا حدیثوں میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایمان ہے۔ میری کتاب میزان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایمانیات کا باب ہے، میں ان دنوں وہی باب پڑھا رہا ہوں۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہے تو دین کے بنیادی عقائد کے لیے ایمانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، آپ جگہ جگہ دیکھیے جہاں قرآن مجید نے لوگوں پر نقد کیا ہے، جہاں اپنے بنیادی تصورات کی دعوت دی ہے، جہاں ان پر اعتراضات کا سامنا کیا ہے، جہاں لوگوں کے اشکالات رفع کیے ہیں، ہر جگہ ایمان کی تعبیر ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی یہ قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، ایمانیات کے کیا پہلو ہیں، آپ ان کی تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اپنی وحی نازل کی، نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور ایمان کی بھی تعلیم دی اور اس قانون کی بھی تعلیم دی جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی اصطلاح شریعت بھی ہے، شرع بھی ہے، اور اصلاً الکتاب ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، باقاعدہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارے دین کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، دوسرے کا تعلق شریعت یا قانون سے ہے۔ ہماری اصطلاح ان تمام مباحث سے متعلق ایمان کی اصطلاح ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم روایت ہے، بلکہ روایات کے ذخیرے میں جس کی اہمیت غیر معمولی ہے، وہ حدیث جبریل ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جبریل آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتا رہے تھے تو دین سکھا رہے تھے، شب و روز جو تعلیمات بیان فرما رہے تھے دین سکھا رہے تھے، سنت کو جاری کر رہے تھے دین سکھا رہے تھے۔ تو وہاں یعلمکم دینکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خلاصہ تمہارے سامنے دین کا رکھ دیا جائے، تاکہ جب تمہیں مراجعت کی ضرورت ہو تو بالکل متعین طریقے پر وہ چیزیں سامنے آ جائیں جو ماننی ضروری ہیں، جو کرنی ضروری ہے۔ تو اس موقع پر پہلا سوال یہی کیا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یعنی عقیدے کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، ایمان کیا ہے؟ اور اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ بالکل وہی جواب ہے جو قرآن مجید میں 10 جگہوں پر دیا گیا ہے۔
قرآن مجید میں بھی ایمانیات گنوائے گئے ہیں، کئی جگہوں پر گنوائے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایمانیات وہاں بیان کی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان. اب اگر آپ نے عقیدے کی اصطلاح استعمال کرنی ہے تو وہ انہی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. یعنی اسلام کے عقائد، اسلام کی ایمانیات، اسلام میں جن معنوں کو ماننے کا لوگوں کو پابند کیا گیا ہے وہ یہی 5 چیزیں. اس کے سوا کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، بے معنی بات ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصریح سے انحراف کرنا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے کیا یہ ہے کہ کچھ اخبار آ گئے ہیں روایات میں، وہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں، مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں. اخبار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی معلومات دی گئی ہیں. میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں. قرآن مجید میں بھی اخبار ماضیہ ہیں. سیدنا سلیمان کے واقعات، ملکہ بلقیس کا تخت، ہدہد کا قصہ، اصحاب کہف کی داستان، ذوالقرنین کا قصہ، یہ سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں. ان کو عقائد کی فہرست میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ یہ کہ ایمانیات عقائد بالکل الگ چیز ہے، اور اخبار خواہ وہ قرآن میں ہوں خواہ وہ کسی روایت میں آؤ وہ بالکل اور چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن مجید میں اگر کوئی اخبار بیان ہوئے ہیں تو ان کو بھی مانتے ہیں. اسی طرح جب کسی روایت کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ دین کے احکام کو مانتے ہیں، جس طرح آپ شریعت کو مانتے ہیں، جس طرح آپ قرآن مجید کی دوسری تصریحات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کی کتاب پر یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی فرع ہے. جب ہم ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی مخبر صادق کی ہے، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو ہر فرق بیان ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کو اس طرح بیان کرنا کہ ذوالقرنین کا واقعہ ایمانیات میں شامل ہے یا اصحاب کہف کا قصہ ایمانیات میں شامل ہے. ایمانیات وہی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا، جن کو قرآن مجید نے بیان کر دیا. اب قیامت تک کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایمانیات میں کوئی اضافہ یا کمی کرے. جب اسلام کی دعوت دی جائے گی یہی ایمانیات بیان کیے جائیں گے. جب کسی شخص کے ایمان پر گفتگو کی جائے گی تو یہی 5 چیزیں زیر بحث آئیں گی. باقی تمام معاملات خواہ وہ شریعت کے ہوں خواہ وہ اس طرح کے اخبار کے ہوں، یعنی اخبار ماضی کے ہوں، اخبار حال کے ہوں، اخبار مستقبل کے ہوں، اس طرح کی تمام چیزوں پر بحث کی گنجائش ہوگی. ان کی تعویل ہو سکتی ہوگی، ان کے بارے میں میرا نقطہ نظر آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، ان کی تحقیق کے معاملے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں. قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ میرا فہم، آپ کا فہم، ابو حنیفہ کا فہم، شافعی کا فہم، شاطبی کا فہم، کسی بڑے مفسر کا فہم، زمخشری کا فہم، آلوسی کا فہم مختلف ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ایکڈیمک نوعیت کی چیزیں ہیں، یعنی جن میں اللہ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے یا کسی حدیث کو سمجھا جاتا ہے. اس میں 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں. ان کو عقائد کی فہرست میں شامل کرنا اور ایمانیات کے درجے میں لے جانا یہ بجائے خود دین میں ایک بدعت کو داخل کرنا ہے. اس وجہ سے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایمانیات 5 ہیں، وہی ایمانیات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، وہی ایمانیات ہیں کہ جو حدیثوں میں آئے ہیں، وہی ایمانیات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے جواب میں بیان کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یعلمکم دینکم. انہی ایمانیات کی بنیاد پر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. اچھا ہم سب یہ جو آپ نے بتایا کہ جو ایمانیات ہیں، جو دین کے وہ بنیادی تقاضے جن کی وجہ سے ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے، اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنیادی تصور انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی پیغمبر کو، تو اب پیغمبر نے یہ بنیادی چیز پہنچانے کے لیے وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو استعمال کیا، اور ان ذرائع میں کیا کہیں پر یہ بات جس کو ایک عقیدے اور ایمان کا تقاضا کہا جاتا ہے کیا وہاں مذکور ہے جس کو آپ قرآن و سنت کہتے ہیں؟ تمام ایمانیات قرآن مجید میں بیان ہوئے، اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں. پیغمبر کی دعوت کی بنیاد یہ ایمانیات ہیں. ان کا معاملہ اخبار احاد پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اخبار احاد جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ یعنی کسی شخص نے سوال کیا ہے، کہیں کوئی بات کہی ہے، کہیں کوئی چیز زیر بحث آ گئی، کوئی خطبہ دیا اس میں کوئی بات ارشاد فرما دی، تو یہ تو عام چیزیں جو پہلے سے لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے فہم کا بیان ہو سکتا ہے، ان کی کوئی تبیین ہو سکتی ہے، ان کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے، کوئی اجتہادی اطلاق کسی حکم کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ دین کے ایمانیات اس طرح سے بیان کیے جائیں گے، دین کے ایمانیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بنیادی فریضے کی حیثیت سے بیان کیے ہیں، اور اگر وہ زبان سے بیان فرمائے ہیں تو تب بھی ایک ایک آدمی تک پہنچائے ہیں. اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہی اصل ماخذ ہے. اس میں قرآن مجید پھر آیا کس لیے؟ یعنی وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ نجات کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں. اگر آپ حدیث جبریل میں بھی دیکھیں تو پہلا سوال کیا ہے؟ ایمان. دوسرا سوال کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟
اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ایک سنت کی حیثیت سے اس پوری مسلمان امت میں جاری ہیں اور اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہیں. اس طرح کی باتیں نہ ایمان کا حصہ ہوتی ہیں نہ اسلام کا. یہ در حقیقت وہ اکیڈیمک معلومات ہیں، یعنی علمی چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، جو حدیثوں میں بھی بیان ہوئی ہیں. اس میں اہل علم کا فہم بھی مختلف ہو جاتا ہے، تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے، تعویل بھی مختلف ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دنیا میں ہیں اس وقت تک اس پر غور و خوض بھی ہوتا رہے گا. اس طرح کی چیزوں کو علمی طریقے سے پیش کرتے ہیں. اور جس طرح ہم اس سے پہلے بہت سے احکام پر گفتگو کر چکے ہیں، ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی حجاب سے متعلق، اختلاط مرد و زن سے متعلق کیا ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح ذوالقرنین کے قصے پر گفتگو ہو سکتی ہے، اسی طرح اصحاب کہف پر گفتگو ہو سکتی ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے اس میں کیا کیا تعویلات آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی. ہم نے بھی اپنا نقطہ نظر اس میں بیان کر دیا ہے. تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا، یعنی یہ تفسیری علم ہوگا. اس کو ایمانیات کی فہرست میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں تو پھر ایمانیات کی فہرست کو ذرا اور وسیع کیجئے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ بھی اس میں نقل کر دی. ذوالقرنین پر بھی ایمان لانا ہوگا، ہمیں اصحاب کہف پر بھی ایمان لانا ہوگا. وہ چیزیں قرآن کے بیانات ہیں. قرآن ایک آدمی پڑھے گا، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، جو اس کا فہم ہوگا اس کے مطابق اس کو حق حاصل ہے کہ اس کو بیان کرے. اس طرح کی تمام چیزیں اصل میں علم کے دائرے کی چیزیں ہیں، نہ کہ ایمان کے دائرے کی چیزیں. ٹھیک. ہم صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنانا ہوتا تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اس بات کو بصراحت قرآن مجید کی کسی آیت میں بیان کرتے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کا نزول یا ظہور ہوگا؟ اس سے بھی پیچھے جائیے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو ایمانیات میں شامل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام پیغمبر پورا دین لے کے آئے. وہ سب چیزیں جو ہمارے لیے ماننی لازم ہیں وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو بتائی گئی ہیں، جو ہمارے لیے کرنی لازم ہے وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو دی گئی ہیں. نماز دی گئی ہے، روزہ دیا گیا ہے، حج دیا گیا ہے، زکوٰۃ دی گئی ہے. یعنی اس کی نوعیت میں تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ پوری چیزیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں. تو اس کو پیغمبروں کی ہدایت میں بھی ہونا چاہیے، اس کو قرآن مجید میں بھی بیان ہونا چاہیے. قرآن مجید نے آ کر جب بنی اسماعیل کو دعوت دی تو سارے ایمانیات پیش کیے جائیں گے نا ان کے سامنے. وہ قرآن مجید اور کس چیز کی کتاب ہے یہی بیان کرے گا. لہٰذا کوئی عقیدہ، کوئی ایمانیات کی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. وہ ہر حال میں قرآن مجید کی بنیاد پر مانی جائے گی، اور جس نے بھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ قرآن مجید سے اس کا استدلال کرے گا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی اسی نوعیت کی. یہ مستقبل کے اخبار ہیں نا، مہدی آئیں گے، سیدنا مسیح کا نزول ہوگا، مستقبل کے اخبار ہیں. وہ ماضی کے اخبار ہیں، تو ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کے پاس گئے ہیں، عصا کا معجزہ دکھایا ہے، ید بیضا کا معجزہ دکھایا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، یہ سب کچھ قرآن میں بیان ہوتا ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ علمی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے میں اختلافات ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ ایمانیات کی فہرست میں کبھی شامل نہ ہو سکتے، نہ ان کو کرنا چاہیے. ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دیے ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں اگر لوگ نہیں سمجھ پائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ ملاقات میں یہ چیزیں بیان کی، اور اسی طرح بیان کی ہیں. مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو پیغمبر نے جو دین سکھایا ہے اس میں تو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو باقی حضرات کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایمانیات یا عقائد کی حیثیت سے لوگوں سے منوائیں؟ علمی طریقے سے اپنی رائے بیان کریں، جس کو اطمینان ہوگا وہ مان لیں. ٹھیک. ریحان صاحب، آپ نے حدیث جبریل کا ذکر کیا. اسی حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علامات قیامت کے بارے میں استفسار کیا گیا تو جو علامت آپ نے بیان کی کہ عرب کے یہ ننگے پیر ننگے بدن جو چرواہے ہیں یہ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، یتطاولون فی البنیان، تو یہ جو علامت ہے یہ بھی تو قرآن مجید میں بیان نہیں ہے. لوگ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک علامت قرآن میں نہیں آئی ہے تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کیوں اصرار ہے کہ اس کو بھی قرآن میں آنا چاہیے؟ دیکھیے اس پر تو الگ سے گفتگو کریں گے کیوں آنا چاہیے اور کیوں نہیں آنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ علامات قیامت جو بھی بیان کی جاتی ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ مستقبل کے اخبار ہیں، یعنی کچھ اطلاعات ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں تاکہ جب یہ سامنے آئیں تو لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق لوگ متنبع ہوں، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہوا ہے، اور اس طرح ہر دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کے آثار لوگوں کے سامنے آتے رہیں. یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن یہ اپنی اصل کے لحاظ سے کیا ہے؟ مستقبل کے اخبار. تو مستقبل کے اخبار میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ماضی کے اخبار قرآن میں بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں فلاں بات کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کا تعلق اس کی اہمیت سے. جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ ہے، جب یہ کہیں گے یہ ایمان ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیان ہوگا. جو دونوں علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگ اپنی تعویلات بیان کرتے رہے ہیں. قرآن مجید کے لیے کیوں لازم ہوا کہ ان کو بیان کریں؟
بہت سے ماضی کے اخبار ہیں آپ کو روایتوں میں ملتے ہیں، وہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یعنی قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نذیر ہو، نذیر للعالمین، وہ آخرت کے بارے میں خبردار کرے اور دین کے مبادی اور اصول بیان کر دے، تاکہ لوگوں کے سامنے خدا کی ہدایت بالکل بے کم و کاست آ جائے۔ قرآن مجید نے کچھ اصولی باتیں کہہ کے باقی پیغمبر کے لیے چھوڑ دی ہیں، تو یہاں پر بھی اگر کوئی اصولی بات ہوگی تو اس کی فرا، اس کی شرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کا تعلق علم کی بحث سے ہے۔ یعنی وہ جو دونوں علامتیں میں مانتا ہوں، اس کو بار بار بیان کرتا ہوں، بلکہ ان کی شرح کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس میں جن چرواہوں کا ذکر ہے وہ عرب کے چرواہے ہیں، اس پر بھی یہ گفتگو کی ہے۔ لیکن یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں علامتیں ایمانیات کا حصہ بن گئی ہیں، اور اگر یہ علامات یہ ایمانیات کا حصہ تھیں تو پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سوال کے جواب میں بیان کرنی چاہیے تھی۔ یعنی مال ایمان کے جواب میں تو آپ نے بیان نہیں کی، مال اسلام کے جواب میں بھی بیان نہیں کی۔ تو آخری سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت پر ایمان بیان ہو گیا اوپر، قیامت کب آئے گی، اس سوال کا جواب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ نہ میں جانتا ہوں نہ پوچھنے والا جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ علامات بتا دیجئے، تو علامات بتائی ہیں، یہ اخبار ہیں، ان کو اخبار النبی کہیے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی اطلاعات۔ یہ اگر روایت کی روح سے ثابت ہوگی، ان پر تحقیق کی جائے گی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی تردد نہیں ہوگا تو بیان کریں گے، اور اگر اس کا مدعا سمجھ میں آ جائے گا تو لوگوں کو سمجھائیں گے بھی۔ لیکن یہ سب علم ہے، اصحاب کہف کا قصہ علم ہے، ذوالقرنین کا قصہ علم ہے جو قرآن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جب قرآن سے حاصل ہوتا ہے تو گویا ایک یقینی علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، لیکن فہم، مدعا کو سمجھنا، تعویل کرنا، آیتوں کا صحیح مقام کیا ہے اس کو جاننا، یہ سب علم کی بحث ہے۔ ایمانیات وہ ہیں جو آپ نے ہر کہو میں کو بتانے ہیں، ہر عارف و عامی کو بتانے ہیں، وہ ایمانیات خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرما دیے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اگر ہم سب ایک سوال جو بالعموم کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں ایمان قرار دیا ہے، قرآن مجید میں کہاں زیر بحث ہے جس میں ایمان کی مکمل جو تفصیلات ہیں موجود ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو اس کی نفی کر رہی ہے؟ آپ نفی کی کوئی دلیل جب تک نہیں لاتے تب تک تو ہر چیز جو روایتوں میں آ جاتی ہے ایمان کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ بات یہ ایمان کا حصہ کیسے بنائیں گے؟ ایمان ہوگا تو ایمان کا حصہ بنائیں گے نا، وہ ایمانیات کی چیز ہونی چاہیے۔ یعنی ایمانیات کا حصہ اخبار نہیں ہوتے۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں آ جائے گی اسے آپ ایمانیات کا حصہ بنا دیں۔ ایمانیات اور چیز ہے، اور علم جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ اور چیز ہے۔ اس کو بیان کرنا ہے تو کتاب العلم میں بیان کر لیں۔ ایمانیات کو الگ رکھا جائے گا، شریعت کو الگ رکھا جائے گا، وہ دین کا پورا نظم ہے۔ یعنی دین کے کنٹینٹ جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ایمان، اخلاق یا الحکمہ ہے، اور پوری شریعت یا الکتاب ہے۔ یہ دین کا کنٹینٹ ہے جو لوگوں کو بتانا ہے، جس کو منوانا ہے، جس کی دعوت دینی ہے، جس میں غلطی پر متنبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد علم ہے جو ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، وہ حدیثوں سے بھی حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید میں اگر علم کی کوئی بات بیان ہوئی ہے، یہ تاریخ کا علم ہے نا جی، اس میں استدلال کیا گیا، عاد پر ایمان رکھتے ہیں آپ، سمود پر ایمان رکھتے ہیں، ایمانیات میں بیان کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جب ان کو مسلمان کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ، عاد بھی تھے اور سمود بھی تھے، قوم فرعون بھی تھی۔ بھئی یہ علم کی باتیں ہیں، اور قرآن مجید میں چونکہ بیان ہوئی ہیں تو اس لیے یقینی علم ہے، تو ہم اس کو یقینی علم کی حیثیت سے بیان کریں گے، اور جہاں کہیں تعویل میں اختلاف ہوگا یا فہم میں اختلاف ہوگا اس میں لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ اپنی رائے بیان کریں۔ ایمانیات کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان، اس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ اس وجہ سے ایمانیات کا فرق اور علم کا فرق سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ بہت تفصیل سے آپ نے یہ بات واضح کی کہ جو چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا گویا مسلمان ہونے کی شرط ہے، وہ خود قرآن مجید میں کیسے یا کہاں بیان ہوئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں علم کی ہوتی ہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے